بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ موت کا راز۔ سخت سردی کا موسم تھا، یخ بستہ ہوا چل رہی تھی، ہر طرف گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ چاروں دوست گولڈن پلازا میں مائک کے گھر جمع تھے۔ گپ شپ کا دور چل رہا تھا۔ وہ چاروں آپس میں بہترین دوست تھے۔ بچپن سے ہی وہ ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ دو لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں کے نام کرسٹوفر اور مائیکل تھے، جبکہ لڑکیوں کے نام کیلی اور جینٹ تھے۔ کیلی اینڈ جینٹ انہیں کرس اور مائک کہہ کر بلاتی تھی۔ گولڈن پلازا میں رہنے والے لوگوں کا ایک انوکھا اصول تھا، وہ یہ کہ کوئی بھی 15th فلور پر نہیں جاتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جینٹ، کیلی، کرسٹوفر اور مائیکل کے والدین نے بھی بچپن سے انہیں وہاں کبھی جانے نہیں دیا تھا۔ دوستو، میں تو کہتا ہوں کہ پارٹی کرتے ہیں، کرسٹوفر نے کہا۔ ہاں، مزہ رہے گا۔ ہم لوگ ہمیشہ سردیوں میں پارٹی کرتے ہیں، لیکن اب کی بار کچھ نیا ہونا چاہیے، کیلی نے جواب دیا۔ ہاں، بالکل نیا ہوگا، ہم لوگ 15th فلور پر پارٹی کریں گے، کرسٹوفر نے کہا۔ کیا بکواس کریں گے؟ مائیکل نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس نہیں کر رہا، بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ ذرا سوچو تو، ہم کبھی 15th فلور پر نہیں گئے، وہاں پارٹی کرنے کا بہت مزہ آئے گا، لیکن ہمارے والدین ہمیں جانے سے منع کرتے ہیں، اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب کہ کیلی بولی، صاف ظاہر ہے 15th فلور اسیبی جگہ ہے، جب ہی وہاں کوئی نہیں جاتا۔ جینٹ نے کہا، میرے والدین تو مجھے جان سے مار دیں گے اگر میں وہاں چلا گیا تو۔ کرسٹوفر نے جواب دیا، او کم آن مائک، ہم انہیں بتائیں گے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہم بہانہ بنائیں گے کہ ہم گھر سے باہر کہیں پارٹی کرنے جا رہے ہیں۔ کرسٹوفر نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے بات تو ٹھیک ہے، اگر ہم وہاں جائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ آخر پتہ تو چلے کہ ہمارے گھر والے ہمیں وہاں جانے سے کیوں منع کر دیں۔ مائیکل نے پرجوش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کیلی بولی، میں بھی چلوں گی اگر تم لوگ جاؤ گے تو۔ جیٹ نے کہا، تو پھر طے ہوا، ہفتے کی رات ہم سب 15th فلور پر اکٹھے ہوں گے، اور پھر ہفتے کا دن بھی آ ہی گیا۔ ہفتے کے روز رات 10 بجے وہ سب اچھی طرح تیار ہو کر 15th فلور پر چلے آئے۔ اوہ خدایا، اتنی دل دہلا دینے والی خاموشی ہے یہاں، جیک نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے، کیلی نے جواب دیا۔ آؤ اس کمرے میں چلتے ہیں۔ کرسٹوفر انہیں لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ وہاں پر ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی تھی، اور کسی چیز پر بھی گرد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کمال ہے، اگر یہاں کوئی نہیں آتا تو اتنی صفائی کیسے ہے؟ جیٹ نے سوچا، مجھے تو لگتا ہے یہ جگہ آسیب زدہ ہے، جب ہی تو یہاں پر کوئی نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ اتنی صاف کیسے ہے؟ کیلی نے خیال ظاہر کیا، لیکن اگر اس جگہ آسیب یا بھوت پریت جیسی کوئی چیز ہوتی تو وہ یہاں کی صفائی کیوں کرتے؟ کرسٹوفر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کرس، تم ہمارا مذاق مت اڑاؤ، کیلی نے چڑھ کر کہا۔ یار رحم کر ان بیچاری لڑکیوں پر، مت ان کو جلا، مائیکل نے کہا اور کہا لگا کر ہنس دیا۔ کیلی منہ بسور کر رہ گئی۔ اچانک ہی جینٹ کو کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ کیا تھا؟ تم لوگوں نے سنا؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ کیا؟ ہم نے کچھ نہیں سنا، کرسٹوفر نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر وہ اور مائیکل مل کر لڑکیوں کا دل بہلانے کے لیے
انہیں ساتھ لے کر ڈانس کرنے لگے۔ ایک کے بعد ایک گانے پر وہ لوگ بڑی خوبصورتی سے رقص کرتے رہے۔ جب سب تھک چکے تو آرام کرنے کے لیے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مائیکل جینٹ اور کیلی کو ڈرانے کے لیے گولڈن پلازا کے بارے میں من گھڑت کہانی سنانے لگا۔ کیا تم لوگ جانتے ہو یہاں آنا کیوں منع ہے؟ میں نے اس بارے میں اپنی گرینی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے یہاں ایک کیتھرین نامی عورت رہا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک جادوگرنی تھی، جادو کیا کرتی تھی۔ ایک دن اسے اسی کمرے میں جہاں آج ہم اس وقت موجود ہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئی۔ بس اسی کے بعد سے یہاں کوئی نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر مائیکل نے ان لوگوں کی حیران شکلیں دیکھنے لگا اور پھر کہا لگا کر ہنس دیا۔ مائک، کیا بدتمیزی ہے، کیلی نے غصے سے کہا۔ تبھی اچانک کمرے کے باہر سے کسی کی آواز پر وہ لوگ چونک پڑے۔ آواز باہر دوسرے کمرے سے آ رہی تھی اور لڑکیاں خوف سے چیخ پڑیں۔ وہ کیسی آواز ہے؟ جینٹ بولی۔ لڑکوں، اگر یہ تم لوگوں میں سے کسی کی کوئی شرارت ہے تو میں تم لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، کیلی نے پہلے ہی لڑکوں کو وارن کر دیا۔ گولڈن پلازا کے بارے میں جو کہانی میں نے سنائی وہ من گھڑت تھی، لیکن یہ آواز کوئی مذاق نہیں ہے۔ مائیکل واقعی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس طرح ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم باہر نکل کر دیکھتے ہیں، کرسٹوفر نے کہا، اور پھر یہ چاروں دوست کمرے سے باہر نکل آئے۔ کرسٹوفر آگے آگے چل رہا تھا۔ سامنے ایک کمرے کے باہر ایک سائن بورڈ تھا، اس پر لکھا تھا، اپنی قسمت کا حال جانیے۔ ارے یہ بورڈ یہاں کب آیا؟ ابھی جب ہم یہاں آئے تھے تب تو یہ بورڈ یہاں موجود نہیں تھا، کیلی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دوستو، میرے خیال میں ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، جیٹ نے خوف زدہ کانپتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایسے ہی چلے جائیں یہاں سے؟ جب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو اندر چل کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، کرسٹوفر نے جواب دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر اچھا خاصا اندھیرا ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس میں ان لوگوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک طرف میز اور کرسیاں رکھی ہیں اور کرسی پر ایک آدمی سیاہ لباس میں ملبوس بیٹھا ہے۔ اس نے سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے آگے میز پر ایک کرسٹل کی گیند رکھی تھی اور وہ گیند چمک رہی تھی۔ لڑکیوں کو لگا کہ وہ کوئی جادوئی گیند ہے۔ کرس، مائک، واپس چلتے ہیں، کیلی نے روحانی صورت بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن ہم نہیں آ رہے، مائیکل نے رکھائی سے جواب دیا۔ کیلی اور جینٹ میں اکیلے واپس جانے کی ہمت نہ تھی، ورنہ خود ہی واپس چلی گئی ہوتی۔ ایکسکیوز می سر، ہم لوگ اپنی قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں، کرسٹوفر نے اس سیاہ لبادے والے شخص سے کہا۔ آؤ بیٹھو، اس نے باروب آواز میں کہا۔ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کہو، کیا جاننا چاہتے ہو اپنے بارے میں؟ ہم اپنی موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، زندگی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری موت کیسے واقع ہوگی، کرسٹوفر نے کہا۔ لڑکیاں خوف سے سمٹ گئی کہ یہ کرسٹوفر نے کیا کہہ دیا۔ اس آدمی نے جیسے ان دونوں کے دل کا حال پڑھ لیا۔ وہ مکاری سے مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے تم سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے مائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک ہی اس کی کرسٹل کی گیند چمکنے لگی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری موت ایک حادثے میں ہوگی، تمہارے چاروں طرف خون ہی خون ہوگا، یہ خون تمہارا اپنا ہے اور تم خودکشی کرو گے، اس نے کرسٹوفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کرسٹوفر کو بڑا طیش آیا مگر بولا کچھ نہیں۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر اس وقت خوف کی پرچھائیاں موجود ہیں، اور تم لڑکی، تمہیں تمہاری دوست قتل کرے گی، اس نے کیلی کی طرف اشارہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ جینٹ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو، گھبراتی کیوں ہو؟ اپنی موت سے ڈرتی ہو؟ اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کرسٹوفر کو تاؤ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو دھکا دیا۔ بکواس
बंद करो अपनी। वो चीखा। वो आदमी जैसे ही अपनी जगह से गिरा तो इसका सर सीधा दीवार से टकराया और सर से खून निकल आया और इसके साथ ही इसने दम तोड़ दिया। क्रिस्टोफर समेत वो चारों सन्नाटे में आ गए। ओह शिट, ये क्या हो गया? माइकल परेशानी से बोला। अब क्या करें? देखो इसे, ये जिंदा भी है या? कैली रो देने को थी। माइकल और क्रिस्टोफर ने इसे हिलाकर देखा, लेकिन वो अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। क्रिस, ये तुमने क्या कर दिया? अब हमें जेल हो जाएगी। जेट ने अपने सर के बाल बुरी तरह नोचते हुए कहा, क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? हमें कोई जेल नहीं हो रही। किसी को मालूम नहीं है कि हम यहाँ हैं और ना ही किसी ने देखा है कि हम यहाँ हैं। हम लोग खामोशी से इस लाश को यहीं छोड़कर चलते हैं। क्रिस्टोफर ने मशवरा दिया और फिर वो लोग खामोशी से वहाँ से चल दिए और सब अपने अपने घर चले गए। अरे माइकल बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गए? जब माइकल घर में दाखिल हुआ थे इसकी मॉम ने हैरत से पूछा। यस मॉम, पार्टी जल्दी ख़त्म हो गई थी, इसने अपना डर छुपाते हुए कहा। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ काम पड़ गया है, ज़रा बाज़ार से ये ज़रूरी सामान ला दो। इसकी मॉम ने इसे एक पर्ची थमाते हुए कहा जिस पर ज़रूरत की चीज़ों के नाम लिखे थे। माइकल ने पर्ची इसके हाथ से ली और पैदल ही घर से चल निकला। आखिर वो आदमी कौन था जो हमें 15th फ्लोर पर मिला, और गोल्डन प्लाजा में रहने वाले सारे लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? और सब तो यही कहते हैं कि वहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर वो आदमी वहाँ कैसे आ गया? और वहाँ इतनी सफाई कैसे थी? यूँ लगता था जैसे कोई रहता हो। वो हमारे बारे में क्यों बकवास कर रहा था? भला मुझे कोई हादसा क्यों कर पेश आने लगा? और तो और क्रिस्टोफर जैसा दिलेर नौजवान खुदकुशी का क्यों सोचेगा? और कैली को इसकी दोस्त क्यों कत्ल करेगी? माइकल ये सारे सवालात सोचता हुआ सड़क पर लापरवाही से चला जा रहा था। तब ही अचानक पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने जो ही मुड़कर देखा तो इसकी रूह जैसे फना हो गई। सामने कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा था जिसे क्रिस्टोफर ने गलती से हलाक कर दिया था। माइकल बदहवासी में चीखता चलाता सड़क पर दौड़ने लगा और अपने सामने से आते दो हैकर ट्रक को ना देख पाया। वो ट्रक इसे रौंदता हुआ आगे निकल गया और माइकल मौका पर ही मर गया। ट्रक ड्राइवर और दीगर लोग इसकी लाश के गिर्द जमा हो गए। वहाँ खून का तालाब बन गया। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। माइकल के घर वाले सब इस मौका पर वहाँ पर मौजूद हुए और रोना धोना मच गया। जैन इस वक्त अपने कमरे में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। इसके सामने कंप्यूटर ऑन था। वो गोल्डन प्लाजा की तारीख के बारे में सर्च कर रही थी। इसने पढ़ा कि सन 1990 में यहाँ 15th फ्लोर पर एक जैक्सन नामी आदमी रहा करता था। वो लोगों की किस्मत का हाल बताता था। एक दिन वहाँ दो मियाँ बीवी आए अपनी किस्मत का हाल जानने को, तो इसने बताया कि वो दोनों किसी हादसे में मर जाएंगे और फिर वाकई ही वो दोनों जलकर मर गए। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया कि इसने पहले ही ये बात बता दी थी, लेकिन बाद में वो बेगुनाह साबित हुआ। बस इसके बाद गोल्डन प्लाजा में रहने वालों का ये असूल है कि वो कभी भी 15th फ्लोर पर नहीं जाते। जेंट ने इस जैक्सन नामी आदमी की तस्वीर भी देखी। वो वही स्याह लिबास वाला शख्स था। जेंट ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया और कंप्यूटर बंद कर दिया। वो कैली को फोन करके इस सर्च के बारे में बताना चाहती थी। जेंट ने जैसे ही इस ख्याल से फोन की तरफ हाथ बढ़ाया कि कैली को फोन मिलाए, इसका मोबाइल पहले ही बज पड़ा। इसने नंबर देखा। इत्तफाक से कैली ने खुद ही फोन कर दिया था। हेलो कैली, जानती हो मुझे इस आदमी का पता चल गया, इसने कहा और फिर इसे सारी तफसील बता दी। जेंट, क्या तुम्हें कुछ खबर है माइकल के बारे में? कैली ने अफसुर्दा होते हुए लहजे से कहा। नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, जेंट ने कहा। जवाब में कैली ने इसे बताया कि माइकल एक हादसे में मर गया है। फिर कैली बोली, कमबख्त जैक्सन की एक बात तो सच हो गई।
اور میں اس وقت اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر کیا راز ہے اس کرسٹل کی گیند میں، اور میں اس وقت 15th فلور پر کھڑی ہوں۔ میں اندر کمرے میں جا کر جاننا چاہتی ہوں، تم بھی یہاں فوراً پہنچو۔ مجھے تو لگتا ہے ہو نہ ہو ضرور اس کرسٹل گیند میں کچھ خاص بات ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کیلی؟ وہاں تو جیکسن کی لاش پڑی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، جیک نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن دیکھو جیکسن کی ایک بات پوری ہو گئی ہے، اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو اس کرسٹل کی گیند کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، کیلی نے کہا۔ اچانک ہی جینٹ کو فون پر کیلی کی چیخ سنائی دی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ جینٹ پر خوف سے سکتہ طاری ہو گیا۔ ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ کیلی کے نمبر سے ایک میسج آیا۔ جینٹ نے جلدی سے میسج پڑھا۔ لکھا تھا، اگر اپنی دوست کو بچانا چاہتی ہو تو 15 فلور پر آ جاؤ۔ جینٹ دہشت زدہ سی موبائل کو دیکھ رہی تھی اور پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ بھاگتی ہوئی 15 فلور پر جانے لگی۔ وہ ایک وقت میں 2 سیڑھیاں پلانگتی اوپر کو چڑھ رہی تھی اور اوپر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اس نے کرسٹوفر کو اپنے موبائل سے فون کر کے وہاں پہنچنے کا کہا۔ پھر محتاط اندازے میں آگے بڑھی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس کمرے میں ان لوگوں کو جیکسن ملا تھا، جبکہ جینٹ کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ لوگ جب واپس آئے تھے تو کمرے کا دروازہ بند کر کے آئے تھے۔ اسے لگا ہو نہ ہو کیلی ضرور اس کمرے میں ہے۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر خاصا اندھیرا تھا، بہت معمولی روشنی تھی۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ کیلی ایک دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جین نے اس سمت دیکھا جہاں کیلی دیکھ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے جیکسن چلا آ رہا ہے۔ اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، کیونکہ ایک طرف جیکسن کی لاش پڑی ہوئی تھی تو پھر یہ جیکسن کون تھا؟ یہ ضرور اس کی روح ہے جو مرنے کے بعد ظاہر ہوئی ہے، جیٹ نے سوچا۔ کیلی کے بالکل قریب پہنچ کر جیکسن رک گیا اور پھر اس کا گلا دبانے لگا۔ کیلی جینٹ کی مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ جینٹ کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک طرف میز پر رکھی چھری اٹھا لی اور دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی تاکہ جیکسن کو مار سکے، لیکن جیسے ہی اس نے نزدیک پہنچ کر ہوا میں بلند ہاتھ کیا تو جیکسن راستے سے ہٹ گیا اور چھری کیلی کے پیٹ میں لگی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ جینٹ ایک لمحے کو بالکل بھول گئی کہ جیکسن بھی وہیں موجود ہے۔ وہ کیلی کو سنبھالنے لگی۔ کیلی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ جینٹ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دوسری طرف جیکسن کہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ جینٹ اس کرسٹل کی گیند کو توڑ دو، کیلی نے بمشکل کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں رک گئی۔ اور پھر اسی لمحے میں کرسٹوفر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے سامنے کیلی کو اس طرح دیکھا تو شاک رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، تب اچانک جیکسن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کرسٹوفر کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے پہلے جیکسن کی لاش کی طرف دیکھا اور پھر اس کی روح کو دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کرے۔ جیکسن نے اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ آؤ کرسٹوفر، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اس نے نہایت پر اصرار ڈرا دینے والے انداز میں کہا تو کرسٹوفر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اب وہ بالکل دیوار میں بنی کھڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نامعلوم وہ کھڑکی بھی وہاں کیسے آ گئی، پہلے تو وہاں تھی ہی نہیں۔ اب کرسٹوفر اس قد آور کھڑکی میں کھڑا تھا۔ جیکسن اس کی طرف بڑھتا چلا رہا تھا کہ کرسٹوفر کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ اس میں جیکسن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے جیکسن سے مقابلہ کرنے سے زیادہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا اور باہر کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اتنی اونچائی سے نیچے گرتے ہی مر گیا اور وہ کھڑکی بھی اب غائب ہو چکی تھی۔ کرسٹوفر کو خودکشی کرتا دیکھ کر اب جینٹ کو ہوش آیا۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور کرسٹل کی گیند کو ہاتھ میں اٹھا کر فرش پر زور سے پٹک دیا۔ مرنے کے بعد بھی
جیکسن کی طاقت اس گیند میں تھی۔ کرسٹل گیند کے ٹوٹتے ہی جیکسن کی تمام طاقت بھی ختم ہو گئی اور وہ ایک بھیانک چیخ مار کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جینٹ نے چین کا سانس لیا اور وہ تھک کر وہی کیلی کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد وہاں پولیس آ گئی۔ پولیس نے جینٹ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کو چھری پر سے جینٹ کے فنگر پرنٹس ملے تھے، لہٰذا قتل کا کیس بن گیا۔ لیکن جینٹ نے جو کہانی پولیس کو بتا رہی تھی اس پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور یہ بات بھی دنیا کی نظروں میں ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی کہ جب اس طرف کوئی کھڑکی تھی ہی نہیں تو بھلا کرسٹوفر کیسے وہاں سے نیچے گر گیا؟ وہاں سے تو گرنے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ آج بھی گولڈن پلازا میں رہنے والوں پر یہی اصول ہے کہ 15 فلور پر کوئی نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے۔ خیر، کچھ عرصے بعد جینٹ کو رہا کر دیا گیا، مگر جینٹ بے شک زندہ رہی، اور جب بھی وہ واقعہ